إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان احباب، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کی ہم سب کے لیے بہت بڑی توفیق، اس کی بہت بڑی نعمت، اس کا بہت بڑا فضل، جو ہم اللہ کے گھر میں اس کے دین کی باتیں سننے، جاننے، سیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دینی مجلس، دینی اجتماعات جو لوگ کرتے ہیں، ان کا اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا مقام ہے، اس سلسلے کی احادیث ہم برابر سنتے ہیں۔ اور دینی مجلس میں جو حاضر ہوتے ہیں، چونکہ وہ مجلس ہوتی ہے جس میں دنیا کی بات نہیں ہوتی ہے، جس میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین کی باتیں ہیں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدیٰ و ابی و امی کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مسلم شریف میں، جو لوگ ایسی مجالس کے اہتمام کرتے ہیں اور یہاں حاضر ہوتے ہیں، وہ بدبخت نہیں ہو سکتے ہیں، بدبختی ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام سن کر اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے یہ سن کر۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے، رب العالمین ہمیں بار بار اس طرح کی مجلسوں کو منعقد کرنے کی توفیق رضانی فرمائے، ان مجلسوں میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ان مجلسوں کو ہمارے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان مجلسوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت اور اپنے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، آج میں آپ کا لمبا وقت لینا نہیں چاہتا۔ دو مقرر آپ کے پاس باہر سے مہمان ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ان کی تقریر سنیں گے، لیکن جس موضوع پر میں تھوڑی بہت روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے، جس موضوع کے لیے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے،
جس موضوع کے لیے انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں وقف کیں، جس موضوع کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر اور اپنا کلام اس دنیا میں بھیجا، وہ موضوع کیا ہے؟ وہ سب ہمارے دین کا سب سے اوپری موضوع، پہلا موضوع ہے، وہ ہے عقیدۃ توحید۔ جس موضوع پر ہمارے ہاں گفتگو کم ہوتی ہے، جس موضوع پر ہمارے ہاں گفتگو کم ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو واحد سمجھتے ہیں، لیکن گھروں میں اگر ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ عقیدہ بھی ہم سے شاید پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے، جبکہ یہی عقیدہ، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہی عقیدہ ہم کو اللہ کے عذاب سے اس دنیا میں اور آخرت میں، یہی عقیدہ ہے جو بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم سب اس بات پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ عقیدۃ توحید ہمارے دین، اللہ کے دین کی بنیاد ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، وہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اسی شریعت اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ جو چیزیں اس میں حرام کی گئی ہیں، جو چیزیں اس میں حرام کی گئی ہیں، ان کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اور جن چیزوں کو حلال کہا گیا ہے، ان کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ اللہ نے ہم کو بتلایا ہے۔ پورے دین، لیکن اللہ نے اپنے اس پورے دین کی جو بنیاد قرار دی ہے وہ عقیدۃ توحید۔ عقیدۃ توحید کی اہمیت کو صرف اس سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس عقیدے کو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا پیدائشی عقیدہ قرار دیا۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسی عقیدۃ توحید کے ساتھ، خالی ذہن نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو خالی ذہن ایسے ہی نہیں بھیجتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے رب کا تصور لے کر، عقیدۃ توحید لے کر اس دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ جس گھر میں پیدا ہو، جس زمین میں پیدا ہو، ہندو کے ہاں، مسلمان کے ہاں، یہودی کے ہاں، عیسائی کے ہاں، مجوسی کے ہاں، جہاں بھی پیدا ہو، جس گھرانے میں بھی پیدا ہو، ماں باپ جو بھی اس کے ہوں، پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے جو انسان کا حقیقی عقیدہ بنایا، عقیدۃ توحید، اسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، عام کہا، چاہے ہندوستان میں، چاہے پاکستان میں، چاہے دنیا کے کسی ملک اور کسی کونے میں، چاہے پہاڑ پر، چاہے زمین پر، چاہے سمندر میں، جہاز پر، کہیں بھی، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ عقیدۃ توحید۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی فطری عقیدہ ہے، انسان کا یہی فطری عقیدہ ہے، فطرت اسی لیے اس کو کہا، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں فطرت سے مراد عام فطرت انسانی ہے، لیکن غلط ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ عقیدۃ توحید ہے، کیونکہ وہ فطری عقیدہ ہے، انسان کا پیدائشی فطری عقیدہ ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، اسی لیے اللہ نے اس کو فطرت کہا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر انسان کو اس نے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے وہ فطرت؟ یہی عقیدۃ توحید۔ اسی لیے آگے کہا کہ وہ تو جو بچہ پیدا ہوا عقیدۃ توحید پر پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو جیسا اس کو ماحول ملتا ہے، اگر فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اور مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جیسا اس کو آگے ماحول ملتا ہے، جیسا اس کو گھرانہ ملتا ہے، جیسے ہی اس کو تربیت ملتی ہے، جیسے اس کو تربیت ملتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے،
ویسے ہی اس کا عقیدہ ہو جاتا ہے، اس کا نظریہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے اسی عقیدے پر جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو ایسے ہی سادہ چھوڑ دیا جائے جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو زندگی بھر عقیدہ توحید پر رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت صاف آپ نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم فاجتالتہم الشیاطین۔ کہا کہ غور کرو، اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے والا رب، انسان کو پیدا کرنے والا رب خود کہہ رہا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کو کیسے ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے دل میں کیا عقیدہ رکھا ہے۔ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، ہم نے پورے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ پیدا کیا۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو پیدا کیا حنفاء، حنیف یعنی عقیدہ توحید پر۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا اللہ نے ذکر کیا تو ان کو حنیف کہا۔ تمام دنیا میں جتنی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، دنیا میں جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ درخت ہو، پیڑ پودے ہوں، سمندر ہو، انسان ہو، قبر ہو، جن جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان سب سے منہ موڑ کر اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت، اپنے رب کی عبادت کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام بندوں کو حنیف بنایا، سب کو عقیدہ توحید پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان انہیں اچک لے گیا، شیطان انہیں اچک لے گیا، ان کو حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے چیزوں کی عبادت کریں، حکم دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے چیزوں کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، تو انسان نے شیطان کی پیروی شروع کر دی۔ غور کرو، اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عقیدہ توحید اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی اور اس دنیا میں ہمارے عمل کی۔ لیکن شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن اور جس نے انسان کو گمراہ کرنے کا عزم اللہ سے کیا، وعدہ کیا اللہ سے کہ اس دنیا میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے پر رہنے نہیں دوں گا، تو اس نے سب سے پہلے انسان سے کیا چھینا؟ اسی عقیدہ توحید کو۔ شرک اس دنیا میں کب آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 قرنوں تک، 10 صدیوں تک تمام انسانوں کا دین ایک تھا۔ 10 صدیوں تک تمام انسانوں کا دین ایک تھا، اور کیا تھا؟ دین توحید۔ دین توحید یعنی تمام کے تمام انسان 10 صدیوں تک توحید پر تھے، ان کا عقیدہ توحید پر، اور سب کے سب متحد متفق ایک دین والے تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ سب کے سب انسان، کان الناس، سب کے سب انسان ایک امت تھے۔ ایک امت کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دین پر، ایک عقیدے پر۔ لیکن شیطان یہ جانتا تھا کہ اس عقیدے کو جب ہم فاسد کر دیں گے، اس عقیدے سے انسان کو جب بہکا دیں گے، انسان کے اندر اسی عقیدے سے انحراف پیدا کر دیں گے، اس کے اندر شرک پیدا کر دیں گے، تو یہ انسانوں کی امت مختلف ہو جائے گی، ایک امت پھر نہیں رہ جائیں گے، ایک دین ماننے والے نہیں رہ جائیں گے، ایک دین ماننے والے نہیں رہ جائیں گے، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں رہ جائیں گے، ان کا قبلہ ایک نہیں رہ جائے گا، اللہ کا دین ایک ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی لیے 10 صدیوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے، اس سے پہلے شیطان نے اس دنیا میں شرک کی شروعات کی، شرک کی شروعات کی۔ اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ وہی عقیدت، غلو عقیدت، بزرگان دین کی عقیدت میں غلو، حد سے تجاوز کرنا، یہی بنیاد ڈالی شیطان نے شرک کے لیے، اور آج بھی دنیا میں یہی بنیاد ہے۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید کتنا اہم ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کو میرے بھائیو آج تک ہم نے شاید سمجھا نہیں ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام اور اس دین کا عقیدہ توحید ہے۔ آدمی بھوکا مر جائے،
کھانے کو نہ ملے، لیکن اگر اس کے پاس یہ نعمت ہے تو اس سے بڑی نعمت لے کر وہ اس دنیا سے نہیں جانے والا۔ یہ وہ نعمت ہے جو اسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس حدیث پر ہم غور کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا جب اللہ رب العالمین میدان محشر میں تمام انسانوں کا حساب لے رہا ہوگا۔ ایک آدمی وہ بھی آئے گا کہ جب اس کا حساب ہونے لگے گا، اس کے گناہوں کے دفتر اکٹھا ہوں گے۔ جب 99 دفتر، آپ فرماتے ہیں 99 دفتر اس کے گناہوں کے رکھے جائیں گے۔ ہر دفتر کتنا بڑا ہوگا، ہر رجسٹر جس پر اس کے گناہ لکھے ہوں گے اس دنیا میں کیے ہوئے، ہر رجسٹر آسمان سے زمین سے آسمان، زمین سے کہا کہ زمین سے آسمان اتنے بڑے ہر رجسٹر، اور ہر رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹر۔ جب اس کے سامنے یہ رجسٹر آئے گا اور اس سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کوئی عذر ہے تمہارے پاس ان گناہوں سے بچنے کا، ان گناہوں کی جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی عذر تمہارے پاس ہے؟ تم کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو یہ سب تم نے کیا ہے؟ تو کہے گا پروردگار عالم ہاں یہ سب ہم نے کیا ہے، لیکن تیری رحم، یہ گناہ کے 99 رجسٹر، جب انسان کا عمل تولا جائے گا تو یہ رجسٹر 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا اسے کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک چیز ابھی اور ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایک پرچی ہوگی جو اس کے سامنے اللہ رب العالمین پیش کرے گا۔ ایک طرف یہ 99 رجسٹر ہے گناہوں کے، دوسری طرف ایک پرچی اللہ رب العالمین رکھے گا اس کی۔ وہ کہے گا بندہ کہ پروردگار عالم یہ کیا مذاق ہے، یہ اتنے بڑے بڑے 99 رجسٹر، اس کے مقابلے میں یہ پرچی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے آج کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے دن جب یہ اعمال تولے جا رہے ہیں اور سب کے بارے میں فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تمہارا جو نیک عمل ہے وہ بھی حاضر ہے، یہ پرچی ہے، یہ تمہارا نیک عمل ہے۔ اس پرچی میں کیا ہوگا؟ اس پرچی میں کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا عقیدہ توحید ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، غور کرو میرے بھائیو، عقیدہ توحید کی اہمیت، عقیدہ توحید کا وزن، عقیدہ توحید کی اللہ کے ہاں وقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سوچو۔ نبی کریم پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ پرچی دوسرے پلے میں رکھی جائے گی، فتاشت الصحف، آپ فرماتے ہیں کہ وہ پرچی جب دوسرے پلے میں رکھی جائے گی تو یہ سب 99 رجسٹر اڑ جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں بچے گی۔ یہ ایک پرچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ توحید کا اعلان، یہ سارے کے سارے گناہوں کو دھل دے گا، ختم ہو جائیں گے، اور یہ پرچی توحید کی، یہ پرچی بھاری پڑ جائے گی۔ غور کرو یہ کتنی بڑی برکت ہے، توحید کی برکت کتنی بڑی برکت ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہ عقیدہ، کیوں یہ اتنی بڑی برکت ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے انسانوں کا رتبہ اس دنیا میں سب سے اونچا کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہمیں کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارا رتبہ دنیا میں تمام مخلوقات سے اونچا کیا۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنے خالق کے علاوہ کسی کی عبادت کریں۔ اس عقیدہ توحید کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ سکھایا رب العالمین نے، اپنے نبیوں کو بھیج کر یہ سکھایا ہمیں کہ یہ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف اپنے خالق حقیقی کے دربار میں۔ یہ پیشانی جو سب سے اوپر ہے انسان کے جسم میں، یہ اگر زمین پر رکھی جائے گی تو انسان کے بنائے ہوئے کسی دربار اور انسان کے بنائے ہوئے کسی مخلوق کے آگے نہیں، یہ اگر جھکتی ہے تو صرف اس پروردگار عالم کے دربار میں جو اس پیشانی کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دل، یہ ہاتھ اگر پھیلتا ہے مانگنے کے لیے، یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے میرے بھائیو۔ یہ ہاتھ اگر مانگنے کے لیے پھیلتا ہے تو اتنا قیمتی یہ ہے کہ دنیا کے دربار اور دنیا میں کہے جانے والے داتا اور یہ پیران پیر، ان کے آگے یہ پھیلنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر عقیدہ توحید ہے تو یہ ہاتھ
ان درباروں پر اور ان دروں پر، دنیا کے بنائے ہوئے ان دروں پر نہیں پھیلے گا۔ یہ ہاتھ کہاں پھیلے گا؟ اس ذات اعظم کے آگے جو مالک الملک اور جس کے ہاتھ میں پوری آسمان زمین کے خزانے ہیں، اس کے آگے یہ ہاتھ پھیلے گا۔ اگر عقیدت توحید ہے تو یہ ہاتھ اس مالک کے حقیقی کے آگے پھیلے گا جو اس دنیا کے خزانے کا مالک ہے۔ اس عقیدت توحید سے میرے بھائیوں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اس دل میں اگر خوف اور ڈر ہے کسی کا تو ان بنائے ہوئے درباروں کا نہیں۔ میرے بھائیوں ایک بستی میں گیا، سوچئے کس طرح ڈراتے ہیں یہ دنیا کے بنائے ہوئے دربار والے، یہ دنیا کے پجاری اور دنیا کے بنانے والے درباری، یہ کیسے اللہ کے بندوں کو ڈرا کر ان کے عقیدت توحید کو چھینتے ہیں۔ ایک بستی میں گیا، ان سے جو تعویذ پہنے ہوئے تھے، سب کے گلے میں تعویذ تھی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ تعویذ کیوں پہنتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جو مولوی ہمارے یہاں آتا ہے اس نے بتلا دیا ہے کہ تم سب کے گھر میں آصف ہے۔ کیسے ڈراتے ہیں، غور کرو۔ کہا تم سب کے گھر میں شیطان پلا ہوا ہے، آصف ہے، یہ پہنو گے نا تو پھر شیطان نہیں آئے گا۔ اس طرح دنیا والوں سے ڈرا کر عقیدت توحید کو خریدتے۔ لیکن عقیدت توحید اگر کسی کے دل میں ہے تو اس کی برکت سے اس کے دل میں اگر ڈر ہوگا تو اسی اللہ وحدہ لا شریک کا، اسی قہار جبار کا جو اس دنیا کا مالک ہے، یہ عقیدت توحید کی برکت ہے میرے بھائی۔ دنیا کے بنائے ہوئے دربار، دنیا کے بنائے ہوئے در، دنیا کے بنائے ہوئے مزارات، یہ کبھی بھی عقیدت توحید کے جو حامل ہیں، عقیدت توحید کو جو اس عقیدت توحید کو ماننے والے ہیں، وہ کبھی جھکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اس عقیدے کی وضاحت کی ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے اور اسی رب کی تمہیں عبادت کرنا ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود، تمہارا الہ صرف وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے۔ غور کرو انسان کہاں پہنچا ہوا ہے، اس کی عقل کتنی ماری ہوئی ہے۔ یہ عقیدت توحید جب چھن جاتا ہے تو اس کی عقل کتنی ماری ہوئی ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انہی بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انہی مزاروں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انہی دروں کو وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے، اسی کے آگے جھکتا ہے، اسی سے نظر نیاز کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، جبکہ وہ خود جن کے ناموں پر یہ مزارات بنائے گئے ہیں، جن کے ناموں پر یہ در بنائے گئے ہیں، جن کے ناموں پر یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، وہ خود اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی بیماری کے لیے اسی رب العالمین کے محتاج ہے۔ وہ آپ کو کیا دیں گے جو اس رب کے محتاج ہے؟ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، غور کرو، جو یہ بسیں جاتی ہیں مزارات پر، یہ کیا لے کر جاتی ہیں اور وہاں سے کیا لے کر آتی ہیں؟ غور کرو، دینے والا تو وہ ہے، اس کو چھوڑ کر یہ دنیا والوں سے ہم کیا لے لیں گے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ تمہارا دین جس نے تمہیں عقیدت توحید دیا ہے یہی سب سے محبوب ہے تمہارا۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدت توحید، اس کی اہمیت کو سوچو۔ اسی کی بنیاد پر ہمیں اس دنیا میں عزت اور بلندی کا بھی وعدہ کیا اللہ نے۔ اسی عقیدت توحید پر آج ہم جو دنیا والوں سے ڈرتے ہیں اور آج جو دنیا میں ذلیل ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس عقیدت توحید کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی عقیدت توحید ہمارے لیے اتحاد کا مرکز ہے، یہی عقیدت توحید ہمارے لیے تمام اختلافات کو دور کرنے کی یہی بنیاد ہے۔ آج مسلمانوں کے اتفاق جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مشترکہ جو ان کے امور ہیں ان پر اکٹھا ہو جاؤ، اس عقیدے کی بات مت کرو، کیونکہ وہ عقیدہ جو ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کو بہکا دے گا، انہیں بھگا دے گا، وہ ہم سے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر ہم ان کے عقیدے پر بات کریں گے تو ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہی بات ہوتی، اسی عقیدے پر صلح کرنا ہوتا، اسی عقیدے پر مصالحت کرنی ہوتی، اسی عقیدے پر اتحاد کرنا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی نے سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہوتا، ہمارے پیارے نبی نے سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہوتا۔ مکے والے اسی لیے تو آپ سے دشمنی کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا تم جتنے ان اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، جتنے بنائے ہوئے اپنے ان بتوں کو پوجتے ہو، یہ سب غلط ہے۔
تمہارے گھروں میں جو رسم و رواج چلتا ہے یہ سب غلط ہے، یہ سب بہکاوا ہے، تمہارے گھروں میں جن چیزوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں یہ سب غلط ہے، گمراہی ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور اس دعوت ہی کی مخالفت میں آپ کو تمام تر تکلیفیں دی گئی، تمام مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں، اور تمام کچھ تکلیفیں اسی دعوت کی بنیاد پر دی گئی۔ اور یہی آپ سے مطالبہ تھا مکہ والوں کا کہ اس دعوت کو آپ چھوڑ دیجئے، توحید کی یہ دعوت چھوڑ دیجئے، ہمارا جو دین ہے اس پر ہم کو رہنے دیجئے اور آپ اپنے دین پر چلتے رہیے۔ یہی تو مکہ والوں کا۔ لیکن آپ نے کیا کہا ابو طالب کے سامنے جب مکہ والے اکٹھا ہوئے اور ابو طالب سے یہ کہا، آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک دیجئے۔ ہمارے آبا و اجداد کو جو گمراہ کہتے ہیں، توحید کو جو دعوت دے رہے ہیں، اس سے ان کو روک دیجئے، ہمارا سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ غور کرو میرے بھائیو، آج دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہمارے بہت سارے احباب ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، بہت سارے لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، لیکن غور کرو کہاں ہے ان کی دعوت اور کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس منہج کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جو انبیاء کا منہج تھا دعوت تبلیغ کے سلسلے میں۔ انبیاء نے سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح کی کوشش کی تھی وہ عقیدہ۔ سب سے پہلے غور کرو، نوح علیہ السلام 950 سال تک اس دنیا میں دعوت دیتے رہے۔ کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ صرف عقیدہ توحید کی اصلاح کی۔ 950 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک آپ کی نبوت کی زندگی ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 13 سال تک آپ جو زیادہ مدت ہے صرف عقیدہ توحید کی دعوت۔ اور جب ابو طالب کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا خدا کی قسم، رب العالمین کی قسم، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس دعوت سے تم رک جاؤ، تو میں اس دعوت سے نہیں رک سکتا ہے، چاہے اللہ رب العالمین اس دعوت کو اس دنیا میں نافذ کر دے گا یا اس کے پیچھے میری گردن کٹ جائے گی۔ اور یہی آپ نے کہا تھا جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کے والد کی شہادت ہوئی تھی مکے میں، اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر جب ان کی شہادت ہوئی تھی مکے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ یہ اسی عقیدے کی برکت تھی۔ کہا تھا صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ۔ اس عقیدے پر آپ نے ضمان لی تھی جنت کی ان کے لیے، اسی عقیدے پر شہادت دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی ضمانت لی تھی۔ کہا اے آل یاسر، اس عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے تم نے اپنی جان قربان کیے، اپنی جان دیے۔ صبرا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تمہارا وعدہ جنت میں ہے، ہم تم جنت میں ملیں گے۔ یہ برکت ہے اس عقیدہ توحید کی، یہ برکت ہے اس عقیدہ توحید کی۔ اور اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہم سے امن و امان کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا میں امن و امان کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا میں سربلندی کا وعدہ کیا ہے، اس دنیا میں اپنے دین کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیو، اللہ کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا؟ اس بات کا کہ تم کو زمین کی حکومت دیں گے۔ پوری تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ وعدہ ہے کس چیز کا؟ کہ ان کو اس زمین کی حکومت ملے گی۔ اور کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور اس بات کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اس سرزمین پر نافذ ہو کر رہے گا۔ اور اس بات کا تیسری چیز، امن و امان کی زندگی دنیا میں عطا کرے گا،
خوف کی زندگی ختم ہو جائے گی، امن و امان کی زندگی، اطمینان کی زندگی انہیں اس دنیا میں نصیب ہوگی۔ 3 چیز کا وعدہ ہے، 3 چیز کا وعدہ ہے اس دنیا میں، حکومت کا، امن و امان کا، اور اس دین کے غلبے کا۔ لیکن کب؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس شرط کے ساتھ کہ میری وحدانیت کے قائل ہو جائیں، صرف اور صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ 2 چیزیں قرآن میں جہاں کہیں کہا گیا، دونوں چیز کہا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ نہیں چلے گا کہ نماز روزہ ہی پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، آ کر مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز اور روزہ ہی پڑھو اور دوسری طرف مزارات کا چکر بھی لاؤ۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ اور پھر دنیا کے بنائے ہوئے جتنے ہزاروں در ہیں ان دروں پر جا کر اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور اپنی پیشانی ٹیکو، ان کا طواف کرو اور ان سے اپنے دل کو لگاؤ۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ صرف ایک رب کو الہ مانو اور اسی کی عبادت کرو، کیونکہ یہی وحدانیت، یہی توحید، یہی انسان کی پیدائش کے دنیا مقصد ہے اور یہی اس دین کی بنیاد ہے۔ اس کو چھوڑ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور بھائیو غور کرو یہ عقیدہ کتنا اہم ہے، اور اس عقیدے کی اہمیت ہماری نبی کے نزدیک کتنی اہم کیا ہے۔ غور کرو، جب پیارے نبی غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کی ایک بڑی جماعت پورے ہتھیار کے ساتھ 1000 کی جماعت کے مقابلے میں مسلمان 313 ہتھیار بھی قاعدے سے نہیں، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، ایسی کمزوری کے عالم میں جب مشرکین مکہ کا مقابلہ تھا، پیارے نبی نے دعا کی تھی۔ میرے بھائیوں، اس دعا کو ایک بار یاد کر لو، اس عقیدے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ دعا کرتے ہوئے رو کر گڑگڑا کے آپ دعا کر رہے تھے۔ نبی، اللہ کا نبی اللہ کے در میں رو کر گڑگڑا کر دعا کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے مشرکین پر غالب آنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض بعد ابدا۔ کہا اے اللہ، اگر آج کے دن تیری عبادت کرنے والی یہ مختصر سی جماعت، تیری عبادت کرنے والی، تجھ کو پوجنے والی یہ مختصر سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، مغلوب ہو گئی، مشرکین غالب آ گئے، تو اس کے بعد قیامت تک تیری عبادت کرنے والا یہاں کوئی نہیں بچے گا۔ یہ عقیدہ اگر زندہ رہے گا تو انہی لوگوں سے جو اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں اللہ کہنے والا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے، جب تک اس دنیا میں عقیدہ توحید پر قائم ایک بھی آدمی موجود ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی، قیامت نہیں قائم ہوگی، یہ دنیا نہیں برباد ہوگی، یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی، چاہے دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے، چاہے دنیا قتل و غارت گری سے بھر جائے، چاہے دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے، لیکن جب تک اس سرزمین پر اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی موجود ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی عقید توحید سے یہ سرزمین قائم ہے، اسی عقید توحید سے سرزمین قائم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بیان کرنے کا مقصد صرف ایک کہ ہم اور آپ سمجھیں اس عقید توحید کو جسے اللہ رب العالمین نے، جس کی ہمیں ہدایت دی ہے۔ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا کہنے والے، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کتاب و سنت کی جو بنیاد ہے عقید توحید، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس عقید توحید کی حفاظت کیسے ہو اس کو ہم جانیں۔ اس عقید توحید کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور سنت ہے اس کو پڑھیں۔ یہ موضوع اتنا لمبا ہے میرے بھائیوں، اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو رات بھر گفتگو کریں۔ اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کیسی کیسی تعلیم دی، سوچو اور غور کرو۔ آج
تعویذ گنڈے کا بازار پوری دنیا میں گرم ہے، صرف ہم کتاب و سنت کے حاملین ہیں اللہ نے جن کو بچایا ہوا ہے۔ صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے والے سچے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں جن کے گلے میں تعویذ لٹکتا ہوا نہیں نظر آتا ہے، اور اگر اپنے میں سے کسی گلے میں لٹکتا ہوا نظر آتا ہے تو کبھی ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے اس ماحول سے باہر نکل کے دیکھیے، مارکیٹ بنا لیا گیا ہے، مارکیٹ بنا لیا گیا ہے تعویذ گنڈا کی، اور تعویذ اگر کھول کر دیکھا جاتا ہے، میرے بھائیوں میں نے خود کھول کر دیکھا ہے، کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا نکلتا ہے؟ نہ تو کوئی دعا میں نکلتی ہے، نہ کوئی قرآن نکلتا ہے۔ حوالہ یہ دیا جاتا ہے تعویذ کے جائز ہونے کا کہ اس میں قرآن دکھایا جاتا ہے، حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں دعا لکھی جاتی ہے، اور اسی لیے سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی بے ادبی مت کرو۔ لیکن جب یہی تعویذ کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کبھی اخبار کے ٹکڑے نکلتے ہیں اور کبھی اس کے اندر سادے کاغذ پر کھینچی ہوئی لائنیں نکلتی ہیں۔ یہ دین کے خریدار ہمارے دین اور ہمارے عقیدے کو کس طرح برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں جائیں اور لوگوں کو اس کو سمجھائیں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا تھا جسے، اور صحابہ کرام نے اسے شرک سمجھا۔ آپ نے شرک کہا تھا کہ جس نے تعویذ اور گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا، باقاعدہ کھلا ہوا آپ نے کہا تھا، جس نے تعویذ اور گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ کہا کہ اگر تم اللہ پر اعتماد کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو جو آدمی اس تعویذ اور گنڈے پر اعتماد کرتا ہے اللہ رب العالمین اسی کے حوالے اسے کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی مدد چھن جاتی ہے، اللہ کی ضمانت ختم ہو جاتی ہے، اسی کا حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی کا بازار آج گرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس واقعے غور کیجئے، ان کی بیوی ایک مرتبہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تو اس پر ایک دھاگا بندھا ہوا تھا۔ دھاگا باندھنا بیماری سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر دھاگا باندھنا آج مسلمانوں میں بالکل عام ہے۔ جس کے ہاتھ میں دیکھیے میرے بھائیوں، کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو دھاگا باندھے ہوئے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس لیے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ وہ عام سی چیز ہے، بغیر دھاگا باندھے وہ رہ ہی سکتے ہیں، لیکن جب مسلمان کے ہاتھ میں دیکھو تو یہ یقین نہیں آتا ہے کہ واقعی آدمی مسلمان ہے۔ اور اس دھاگے کو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تو یہ لگا کہ کوئی دھاگا بندھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ کبھی کبھی میری آنکھ آتی تھی، اب بخار کی طرح معلوم ہوتا تھا، تو ایک یہودی عورت نے دھاگا باندھ دیا اور کہا کہ یہ دھاگا باندھے رہو گی تو آنکھ نہیں آئے گی، بخار سے بچی رہو گی۔ دھاگا کاٹتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے اہل و عیال گھر والو، یاد رکھو اس شرک کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس شرک کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کیا سوچتی؟ اس کو شرک کہتے تھے۔ اس عقیدے کو بچانے کے لیے، اس عقیدے توحید کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز ایسی تمہارے ساتھ ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو اس پر اگر مگر نہ کہا کرو۔ غور کرو کتنی دور تک آپ لے گئے۔ کہا اگر کوئی ایسی چیز تمہارے ساتھ ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو، بری کوئی چیز ہو جائے تو اس پر اگر مگر نہ کہو، یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، شاید میں اس سے بچ جاتا۔ کہا اگر مگر نہ کہو، اس لیے کہ اگر مگر یہ تمہارے عقیدے کے ساتھ شیطان کے کھلواڑ کرنے کا راستہ کھولتا ہے، تمہارے لیے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اس کے ذریعے شیطان تمہارے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو کیا چیز بتلائے، خود اپنے تعلق سے فرمایا آپ نے، خود اپنے تعلق سے۔ میرے بھائیو سب سے زیادہ جو چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے وہ بزرگ، جس کو ہم بزرگ ولی نیک سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ عقیدت میں غلو، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ دنیا میں شرک جو پھیلا ہے، آج دنیا میں جتنا شرک ہے، چاہے وہ
اس کی شکلیں ہمارے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں یا غیر مسلم ہیں، شرک کی جتنی شکلیں دنیا میں ہیں ان سب کی بنیاد ایک ہے، جس کو ہم نے نیک مانا اس کی عقیدت میں غلو، اس کو ہم نے اللہ کے برابر پہنچا دیا، یہ ہم نے سمجھ لیا کہ ان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، چاہیں تو اللہ سے ہمیں دلا سکتے ہیں، یہ ہم نے سمجھ لیا کہ ان کو اگر ہم پکاریں گے تو یہ اللہ کے ہماری حاجت پوری کرا دیں گے، ان کے پاس اگر جائیں گے، ان کو اگر ہم خوش اور راضی کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہی عقیدت کا غلو ہے اور یہی شرک کی طرف لے جانے والی چیز۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنے سلسلے میں فرمایا تھا کہ مجھ کو میرے درجے سے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ غور کرو کتنا صاف فرمایا تھا آپ نے کہ میرے سلسلے میں اس طرح غلو نہ کرنا، میری عقیدت میں بھی تم لوگ اتنا غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں غلو کیا، ان کی عقیدت میں ان کو اتنا آگے بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس طرح میرے سلسلے میں غلو نہ کرنا، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، انسان بشر اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول، تو کہا کہ لہذا کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہی آپ پر ایمان کا تقاضا ہے، ایک طرف اللہ پر اللہ کی وحدانیت پر یقین، عقیدہ توحید، اور دوسری طرف دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی شرک کی طرف چلا جائے گا۔ غور کرو، انبیاء کرام کی سب سے بہترین دعا، انبیاء کرام کی سب سے بہترین دعا کون ہے جانتے ہیں آپ؟ خود پیارے نبی نے کہا ہے کہ سب سے افضل دعا جو میں نے کی اور میرے سے پہلے تمام انبیاء نے کی کیا ہے؟ وہ دعا ہے جس کی بنیاد توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ سب سے افضل، کہا سب سے افضل دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ کیا ہے؟ اس دعا میں کیا ہے؟ کل کا کل عقیدہ توحید کا اعلان، کل کا کل اللہ کی وحدانیت کا اعلان۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا یکتا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے، پوری دنیا کا مالک وہی ہے، تمام مخلوقات کا مالک وہی ہے، آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہ، لہ الملک ولہ الحمد، اور اسی کے لیے تمام قسم کی ستائش، تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی بڑائی اور کبریائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک جملہ لہ الحمد، یہ ایک جملہ، یہ عقیدہ توحید اسی کے اندر، کل اسی کے اندر عقیدہ توحید۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس عقیدہ توحید کی اہمیت کو میرے بھائیو سمجھیے۔ ہماری دعوت، یہ مجالس، یہ دینی جلسے، سب کی بنیاد یہی ہے، یہیں سے ہماری دعوت شروع ہونی چاہیے اور اسی کو ہمیں بنیاد بنانا چاہیے۔ یہی عقیدہ توحید کی برکت ہے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جو آپ دیکھتے ہیں، جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے افضل جماعت اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوئی، اس سے بڑی تقوی شعاری اور وفا شعاری والی جماعت، نبی سے محبت کرنے والی جماعت، دین والی جماعت، اس سے بڑی، اس سے بہتر جماعت اس آسمان نے نہیں دیکھا اور نہ اس زمین نے کبھی بسایا اپنے اوپر۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اس جماعت کی برکت کیا تھی؟ اس معاشرے کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ یہی عقیدہ توحید۔ اس عقیدہ توحید نے جہاں ان کا رب ایک بنایا، اس معاشرے میں کہیں کسی مزار کا، کہیں کسی غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا۔
اس معاشرے نے اپنا رب ایک بنایا، اسی طرح اپنا رسول ایک بنایا، اپنا قبلہ ایک بنایا، اپنی دینی کتاب ایک بنائی، اپنی شریعت ایک بنائی، اور دین پر عمل کرنے کا اپنا طریقہ ایک بنایا، کل سب ایک۔ یہ اسی عقیدت توحید کی برکت، اور یہی برکت آج ہمیں چاہیے۔ اس دنیا میں امن و امان چاہیے، اس دنیا میں سکون چاہیے، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اور دوسروں کا خوف اور ڈر اگر ختم کرنا ہے تو اسی عقیدت توحید کی طرف میں آنا ہوگا، مسلمانوں کو اسی عقیدت توحید کی طرف میں بلانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اس عقیدت توحید کی اہمیت اور اس کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس عقیدت توحید کی ہمیں تو نے ہدایت کی ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر قسم کے فتنوں سے میں محفوظ کر دے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھ، دین پر عقیدت توحید پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو بھی اسی عقیدت توحید پر ہم ہوں، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔